بسم اللہ الرحمن الرحیم 9 کلاس السلام علیکم. امید ہے آپ سب بچے خیریت سے ہوں گے اور آپ نے جو میں نے آپ کو کام بھیجا آپ نے مکمل کر لیا ہوگا. آج ہم صفحہ نمبر 119 پہ آپ آئیے گا. آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں تو موسٹ امپورٹنٹ نظم ہے آپ کی علامہ اقبال کی لکھی ہوئی وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. آج سے اس نظم کو ہم نے پڑھنا ہے، لیکن ظاہر ہے پہلے ہم شاعر کا حوالہ پڑھیں گے. اس میں سے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو میں ہائی لائٹ کروں گی اور میں آپ کو ان کے کوسچن بھی بتاؤں گی. آپ نے ان کے کوسچن جو ہیں وہ کیا کرنے ہیں، اپنی نوٹ بکس پہ مصنف کا حوالہ لکھ کر ان کو اتارنا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے ہم اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں. یہ دیکھیے گا، علامہ اقبال کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ 1877 اور تاریخ وفات کیا ہے؟ 1937. ہمارے قومی اور ملی شاعر، مفکر اور نظریہ پاکستان کے خالق علامہ محمد اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. دیکھیے نظریہ پاکستان کے خالق کون ہیں؟ علامہ محمد اقبال. آپ کا یہاں پہ MCQ سے ایک بن گیا. کہاں پیدا ہوئے؟ سیالکوٹ میں. دوسرا MCQ آ گیا. آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا. آپ نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی. گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفے میں MA کیا. اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ گئے اور وہاں سے بار ایٹ لا اور ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کی. وطن واپسی پر وکالت کا پیشہ اختیار کیا اور 1930 میں خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے الگ ملک کا نظریہ پیش کیا. تو یہاں سوال آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ علامہ اقبال نے الگ ملک کا نظریہ کب اور کہاں پیش کیا؟ تو آپ بتائیں گے 1930 کے الہ آباد کے خطبے میں. 1938 میں ان کا انتقال ہوا اور لاہور میں شاہی مسجد کے قریب دفن ہوئے. یہاں تک آپ کے دو سوال کیا بن جاتے ہیں؟ تاریخ وفات اور پیدائش تو آپ اپنے ٹائٹل پیج کے ساتھ لکھیں گے. ٹھیک ہے، جائے پیدائش آپ لکھیں گے یعنی کہاں پیدا ہوئے. پھر آپ لکھیں گے انہوں نے الگ وطن کا نظریہ کب اور کہاں پیش کیا. اس میں آپ کی یہ لائن آ جائے گی. پھر آپ انتقال کب ہوا اور کہاں دفن ہوئے، تو آپ کی یہ اسٹیٹمنٹ آ جائے گی. علامہ اقبال نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں پر اثر اور پرسوز شاعری کی. پر اثر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسی شاعری کی جس میں اثر ہو، جس سے سن کر کوئی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے. اور پرسوز کا مطلب ہے دکھ اور غموں سے بری ہوئی، کیونکہ انہیں اپنی شاعری میں مسلمانوں کے حالات کو بیان کیا تھا، تو اس لیے ان کی شاعری جو ہے وہ پرسوز بھی ہے اور پر اثر بھی. انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز غزل گوئی سے کیا، مگر بعد میں زیادہ توجہ نظم نگاری کی طرف مبذول کر دی، کیونکہ قوم تک اپنا پیغام پہنچانے کا یہ مؤثر ذریعہ تھا. اقبال کا دائرہ فکر مشاہدہ کائنات اور مطالعہ بہت وسیع تھا. آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے اور چاہت اور عقیدت کا اظہار جا بجا ان کے کلام میں دکھائی دیتا ہے. یہاں پہ آپ کا سوال کیا ہوگا؟ اقبال نے کن زبانوں میں شاعری کی، اور دوسرا انہوں نے اپنا آغاز کس سے کیا. بس اس میں آگے آپ نے نظم کا ذکر نہیں کرنا. پہلے میں نے یہاں سوال اتنا ہی ہے کہ شاعری کا آغاز کس سے کیا، تو آپ لکھو گے کہ غزل گوئی سے کیا، اور کن زبانوں میں شاعری کی وہ آپ کے پاس ہیں اردو اور فارسی میں. اقبال نے محض روایتی عشق و عاشقی کے موضوعات سے ہٹ کر اپنی شاعری میں زندگی، کائنات، خدا، ابلیس، عقل و خرد، تصوف، قومیت، مرد مومن، سیاست، مملکت اور خودی و بے خودی کا فلسفہ پیش کیا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال جیسا عظیم شاعر و فلسفی آج تک پیدا نہ ہو سکا. تو یہاں پہ آپ کا سوال کیا بنے گا کہ اقبال نے کن موضوعات پر شاعری کی؟ تو آپ کیا لکھو گے کہ انہوں نے اپنی شاعری میں زندگی، کائنات، خدا، ابلیس، عقل و خرد، تصوف، قومیت، مرد مومن، سیاست و مملکت، خودی اور بے خودی کا فلسفہ پیش کیا. یہ کیا آ جائیں گے؟ ان کی موضوعات آ جائیں گے شاعری کے. لاسٹ میں دیکھیے گا، بانگ درا، بار جبریل اور ضرب کلیم کی اردو شاعری کی کتابیں ہیں. تو سوال ہے آپ کا یہاں پہ کیا بنے گا؟ اردو شاعری کے کتابوں کے نام لکھیں. یہ اس لیے بھی یاد کرنا ضروری ہے کہ MCQs میں بھی آتے ہیں. کچھ ایک آدھ اردو کی آ جاتی ہے، باقی ایک دو جو ہے وہ آپ کے پاس فارسی کی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اردو کی شاعری کی کتابیں کون سی ہیں؟ بانگ درا، بار جبریل اور ضرب کلیم. آپ کا یہ سوال ہو گیا. اور اس کے علاوہ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ ان کی کس کتاب میں اردو اور فارسی دونوں شاعرانہ کلام موجود ہے؟ کون سی کتاب ہے جس میں دونوں زبانوں میں شاعری موجود ہے؟ تو وہ آپ ان کی کون ہے؟ ارمغان حجاز. کچھ حصہ اس کا اردو میں ہے، زیادہ حصہ اس کا فارسی میں ہے، لیکن پھر بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ دو زبانوں پر مشتمل ہے. تو ایک آپ کا یہ سوال بنے گا کہ علامہ اقبال کی اس کتاب کا نام لکھیں جس میں دونوں زبانوں میں شاعری جو ہے موجود ہے. پھر آپ نے لکھنا ہے کہ ان کے فارسی کے مجموعہ کلام کے نام لکھیں. اقبال کے شاعری کے فارسی زبان میں شعری مجموعہ کے نام لکھیں. تب آپ لکھو گے پیام مشرق، جاوید نامہ، زبور انجم، رموز بے خودی اور اسرار خودی. 1 2 3 4 5 کتابیں ہیں ان کی جو فارسی میں ہیں. 3 کتابیں آپ کے پاس اردو میں ہیں، اور ایک کتاب ایسی ہے ارمغان حجاز جس میں اردو اور فارسی دونوں مجموعہ کلام جو ہیں وہ شامل ہیں.
تو 9 کلاس ہم نے حوالہ اس کا پڑھ لیا اور میں نے کچھ سوالات بھی آپ کو بتا دیے. آپ اپنا ٹائٹل پیج بنائیں گے اور سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، مارکر سے آپ ہیڈنگ دیں گے مصنف کا حوالہ، اور جو چھوٹے چھوٹے سوال میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ نے سوال لکھ کر ان کے جواب جو ہیں وہ لکھنے ہیں. بلیک پوائنٹر سے آپ سوال لکھیں گے، بلو پین سے آپ ان کا جواب لکھیں گے. جائے پیدائش لکھیں گے، انہوں نے الگ وطن کا مطالبہ کب اور کہاں پیش کیا، کب فوت ہوئے اور کہاں دفن کیا گیا، کن زبانوں میں شاعری کی، شاعری کا آغاز کس سے کیا، کن موضوعات پر شاعری کی. اردو شاعری کی کتابوں کے نام لکھیں، پھر اس کتاب کا نام لکھیں جس میں دونوں زبانوں کی شاعری موجود ہے، اور پھر آپ نے فارسی کی کتابوں کے نام لکھنے جس میں ان کا شعری مجموعہ جو ہے وہ شامل ہے. تو میرے اگلے لیکچر تک جس میں ہم نے نظم کو پڑھنا ہے تب تک آپ نے اپنی اس کام کو کمپلیٹ کر لینا ہے. ٹھیک ہے جی، تب تک اللہ حافظ.